شری اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ یو گائز آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. سو آج کی ویڈیو ہے ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو ڈیش ڈیش ڈیش. مفتی طارق مسعود جی کی ویڈیو ہونے والی ہے. تو بھائی اپنی ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے, کیا کیا خاصیت ہونی چاہیے یا کیا چیز نہیں ہونی چاہیے لڑکی میں. تو بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہر کسی کی لائف کے لیے. سو باقی اس کو پلے کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. اور خاص کر تو بھائی میرے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, بہت غور سے سنو, کہ شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا, ایسا تمہیں گھمائے گی نا, تگنی کا ناچ نچائے گی, تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو میوزیکل شو میں ڈانس کرنے والی سے شادی کرو, بڑا مزہ آئے گا 2-4 دن. ذرا سا اختلاف ہوا نا, تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی, تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. دیندار ہوگی وہ مفتیوں کے پاس جائے گی کہ میرا یہ رائٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں. اگر واقعی دیندار گھرانے سے ہے وہ علماء کے پاس جائے گی, وہ بنوری ٹاؤن جائے گی, وہ بنوریا جائے گی, وہ دارالعلوم کرنگی جائے گی کہ یہ جو میں شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ جو میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں یہ خلا میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. وہاں سے اس کو علماء فتویٰ دیں گے کہ اس میں آپ صحیح ہو یا غلط ہو. پھر وہ بچے کے بارے میں علماء سے پوچھے گی, بھئی ہماری علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, میں کس حد تک بچہ میرا کس حد تک کنٹرول میں ہے. میں شوہر سے خرچہ تو لے رہی ہوں, لیکن کیا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک ہفتے تک میں ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس میرا بیٹا رات گزارے. میں بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہوں, کیا شوہر کی مرضی کے بغیر داخل کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ایک چیز میں کس سے پوچھے گی؟ علماء سے پوچھے گی. لیکن اگر آپ نے اسی طرح شادی کر لی نا لبرل انٹی سے, تو بہت برا بھگتو گے. سمجھ رہے ہو؟ بہت ہو سکتا ہے نہیں بھی بھگتو, لیکن جہاں اختلاف ہوئے, دیکھو ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوا کیا ہے, لبرل خاتون سے شادی کی ہے اور وہی اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. اتنی ڈپریشن دی اس نے, اتنی ٹینشن دی, وہی موت کا ذریعہ بن گئی ہے. بڑی ویڈیوز آ رہی تھی, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, مرنے کے بعد تو ویسے بھی کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن وہ 2 مہینے پہلے کیا تھا, تصویریں آ رہی ہیں فیس بک پہ, یہ سب شروع کی کہانیاں ہیں جو اچھی لگتی ہیں. ہمیں اس وقت پیش گوئی کر دی تھی ہم نے کہ 2 مہینے بعد دیکھنا انجام ہوگا. کہ میرے دوست گوائے, میں نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہوگا کہ عامر لیاقت کے ساتھ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہی ہوگا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس لیے باپردہ باحیا گھریلو لڑکیوں سے شادیاں کرو, خاندانی لڑکیوں سے جن کی مائیں ان کو سکھاتی ہیں, بیٹا ڈولی آئے گی تو جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وفا کرنا ہے, یہی تمہاری جنت ہے. آپ کو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو, کوئی ناقابل, پھر تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں طلاق لی جائے. وہ انسان کا بچہ ہی, وہ اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو کیا فائدہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ اس سے وفا کرنے کے لیے تھوڑی شادی کی ہے. وہ آپ کے حقوق ادا کرے گا تو وفا کرو نا, خام خواہ میں تھوڑی ہے. لیکن بیسک چیزیں چل رہی ہیں تو اونچ نیچ. آپ نے اپنے ماں باپ کا دور نہیں دیکھا ہے, کتنی دفعہ ہمارے ابا کو غصہ اماں نے برداشت کی, اماں کو غصہ ہے ابا, اور ابا کہتے تھے میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں. صحیح ہے نا. اماں کو غصہ آ رہا ہے, ابا برداشت کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈرتا ہوں. ابا کو ہوتا ہے نا, آج انسان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا, بیوی سنا رہی ہو, آدمی چپ کر کے بیٹھا ہو, تو وہ سمجھتا ہے میرے بچے سمجھیں گے ابا ہمارے ڈرپوک ہیں. تو ابا پھر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا میں ڈرپوک نہیں, اس کا مطلب ابا آپ میں ہیں تبھی تو ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن خاندانی آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, ابھی گھر بچانے کے لیے کر لو. تو عورتوں کو بھی کہتا ہوں خاندانی آدمیوں سے شادی کرو. یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اتنے لبرل لوگ ہیں, کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم سے شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کس سے ان کے پرانے تعلقات ہوں. نئی شادی میں تو سب بھول جاتا ہے انسان, پھر پرانی والی آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہوتی ہے. جب اپنی بیوی کی ڈیزائننگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام جب نکلنا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر ان کو پرانی وہ بھی تھی اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کا بھی ایسے ہی ہے, پرانے کلاس فیلو یاد آنا شروع ہوتے ہیں. عجیب کیسز آ رہے ہیں, میں زیادہ نہیں بیان کرتا, بری بات ہے. آپ لوگ بھی بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ کیا شروع کر دیا. یہ خاندانی لوگوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. خاندانی, پہلے تو فاحشوں کے گھروں میں ہوتا تھا, تو بڑے بڑے اچھے گھروں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آدمی کان پکڑ لیتا ہے. کیا آدمی سوچتا ہے میں ان کو کیا مشورہ دوں؟ طلاق کا مشورہ دو تو مصیبت ہے, طلاق نہیں دو تو اس کو کون برداشت کرے گا یار. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, میں نے کہا یار ان تجربوں کے بعد نا, جو مشاہدے پر مبنی تجربے, ان کے بعد ایک فیصلہ کہ لوگوں کو بولو بھائی ہم نہ قانون چینج کر سکتے ہیں, نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے,
ہم اپنے خاندان کو خود بچائیں گے. اس کے لیے شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہاں کرنی ہے, گھر بسانے کے لیے کرنی ہے یا چسکے لینے کے لیے کرنی ہے. چسکے لینے کے لیے پھر میرے بھائی بہت ساری طوائف خانے وہاں چلے جایا کرو. شادی کرنی ہے نا گھر بسانے کے لیے, کیا آپ کی بیوی آپ کو اولاد بھی دے, بچوں. آج کل تو عورتیں بچہ بھی پیدا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لبرل عورتیں. ایک ہو گیا بس ٹینشن ہے آج کل بہت مشکل ہے, گھر میں سارے کام ماسی کر رہی ہے. ٹوپی ڈرامے دیکھو, سارے کام گھر میں ماسی کر رہی ہے اور اس کے 8 بچے ہوں گے اور 9واں بھی آ رہا ہوگا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع, گھٹنے جواب دے گئے. 6 ماسیاں لا کے آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی, دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس ہو رہا ہے نا. پریگننسی ہونا تو ایک نیچرل عمل ہے, کوئی بیماری تھوڑی ہے. لیکن نہیں پریگننسی ہوئی پھر ڈاکٹر بھی ایکچولی آپ یہ والے وٹامنس پابندی سے لیں, صبح اتنے کلو دودھ, اتنے کھجور, اتنے انڈے, اور پراپر ڈائٹ جب تک نہیں ہوگی بچے اور کی جان کو بھی خطرہ, آپ کی جان کو بھی خطرہ. ساری دنیا کی مخلوق کے بچے نارمل نیچرل ہوتے چلے آ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ ہر جگہ, یہاں پتہ نہیں پریگننسی عورت کو ہوتی ہے, حمل کی تکلیفیں مرد اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حقیقت ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں. ٹینشن سے نا, میں کہتا ہوں پریگننسی اس کو ہی ہے. کمر میں کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں, الٹرا ساؤنڈ, پھر یہ اور پھر وہ, اور پھر ہر مہینے پابندی سے چیک اپ, اس کے بعد پھر بچہ آپریشن سے. اتنی حفاظت کے بعد بھی بچہ نارمل نہیں ہو رہا. وہ کس سے ہو رہا ہے, اس میں الگ خرچہ, پھر آپریشن کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے رہے ہوتے ہیں, انجیکشن لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں عورت کا جو بیڑا, اس کی فزیکل فٹنس کی بھی ایسی کی تیسی, موٹاپا آ گیا. پھر وہ بات میں کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے, بس ایک ہی ٹھیک ہے بھائی, اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہی ہو رہا ہے. تو نیچرل چیز ہے, اس کو بھائی یہ تو سب متلی آنا, بیمار ہونا, یہ تو حمل کے لوازمات میں سے, کوئی بیماری تھوڑی ہے, یہ تو نیچرل ہے. اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ. تو لبرل انٹیاں جو ہیں نا, وہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو نسل نہیں دیں گی, ایک آدھ وہ بھی بمشکل. پھر اس ایک آدھ کی تربیت ایسے ہوگی کہ اللہ کی پناہ ہے, اتنا پیارا بنانے کی کوشش کریں گی. دیکھو گاؤں دیہاتوں میں بچے پل پڑو گے خود ہی بڑھے. یہ دیکھو ہمارا یہ کھڑا ہوا ہے ماشاء اللہ, ایک اور ہے ہمارا گارڈ, وہ کہہ رہے یار ہمارے تو ماشاء اللہ بچے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, اور بزنس کروڑوں پتی ہو گئے بزنس کر کر کے نا. ہمارے ہاں ایک بچہ اتنی مصیبت سے آیا, پھر صبح پراٹھا کھا لے, نہیں پراٹھا نہیں تو ڈبل روٹی کھا لے, نہیں تو برگر کھا لے, نہیں تو انڈا کھا لے, نہیں تو یہ کھا لے, نہیں تو وہ, کچھ بھی نہیں کھا رہا کم وقت. اتنی ٹینشن کے بعد اس نے دو رکعت منت مان کے ماں نے کھلایا نا کہ شاید یہ آج یہ کھا لے. بچے کا اصول یہ ہے کہ بولے کچھ بھی نہیں. دیکھو میں نے مرغیاں پالی ہیں, بہت کچھ سیکھا ان سے. مرغی کے سامنے نا آپ بڑی تمیز سے دانہ لا کے رکھو, نہیں کھائے, ہٹاؤ گے بھاگے گی اس کے پیچھے, صحیح ہے نا. چوزوں کے سامنے آپ تمیز سے لا کے رکھو ڈبے میں, نہ آپ لے کے بھاگنا شروع کر دو, آپ کے پیچھے سارے چوزے بھاگیں گے. بچے کی بھی یہی نفسیات ہے بھائی, نہیں ٹینشن مسلط کرو. بچہ کی جو کھانا ہے نا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے, بھوک لگے گی اس کا باپ بھی کھائے گا, صحیح ہے نا. چھوڑ دو, نہیں کھایا کوئی نہیں مرے گا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, تو میری ایک بچی کے ٹونسلز ہو گئے تھے نا, وہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا, کم کھا رہی بہت. مجھے یہ تھا کہ بیچاری کا چھوٹی نہ رہ جائے نا. تو ڈاکٹر نے کہا بچے جتنا قد نکالنا ہے وہ نکالیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھا کے چھوٹے رہ جائیں. یہ قد, یہ سب, یہ جینز میں یہ چیزیں شامل ہیں. جتنی ہائٹ ہونی ہے ہو کے رہے گی. کوئی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو دبلا, انہوں نے کہا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال, کوئی علاج کی بھی ضرورت. بخار نہیں ہو رہا, کوئی پین نہیں ہے, میں نے کہا نہیں, نہ کوئی پین ہے نہ کوئی فیور ہے, انہوں نے کہا چھوڑ دو. اچھے ڈاکٹر نے اچھا مشورہ دیا, نہ آپریشن کرانے کی ضرورت ہے, چھوڑ دو. یہ سب چیزیں, ساری چیزیں سیٹ نہیں ہوتی انسان میں, تو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری میرے اپنے اوپر تجربے ہیں بہت سارے, کہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا, پتہ نہیں خود ہی ٹھیک ہو گیا, کب ٹھیک ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو مسلط کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. گوکل دھام اسپیشلی بیمار گو ماتا کی سیوا کی جاتی ہے. گو ماتا کے ساتھ ساتھ کتے, بلی, مور, بندر, کبوتر.
تو بچہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مسلط نہ کریں, اسپیڈ بڑھائیں تھوڑی, خدا کا واسطہ اپنے خاندان کو بڑھائیں, وہ خود ایک دوسرے کو سنبھالیں گے, ٹھیک ہے نا. بڑا والا باقی چھوٹوں کو سنبھالے گا. ہمیں تو ہمارے ابا نے تھوڑی, ہمیں تو بڑے بھائیوں نے سنبھالا ہے. ہمارے ابا تو پرانے زمانے کے تھے, ان کو ٹوپیاں کرانا بہت آسان تھا, کیونکہ وہ پرانے لوگ تھے, وہ نئے زمانے کے نوجوانوں کی چالاکیاں نہیں سمجھتے تھے. ہمارے بڑے بھائی اسی زمانے کے تھے, انہوں نے وہ اسکول بھی ٹائم گزارا. ہمیں کنٹرول کس نے کیا؟ بڑے بھائیوں نے کنٹرول کی. مدنی مسجد کا کہہ کے مدنی مسجد ہی جا رہا ہے کہ فلم دیکھنے تو نہیں جا رہا کہیں. سو گائز یہ تھی ویڈیو مفتی طارق مسعود جی کی, جس میں انہوں نے لڑکیوں کی لائف سے, دونوں کی لائف سے, کپلس کی لائف سے یہی وہ بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے, کیسی کیسی لڑکی میں وہ چیزیں ہونی چاہیے. تو بیسیکلی بولنے کا مطلب یہ تھا کہ گھریلو لڑکی ہونی چاہیے, کہ زیادہ فیشن والی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو گھریلو لائف اسٹائل ہوگا, جس نے دیکھے ہوں گے 4 لوگ جو ان کے بیچ میں رہی ہوگی, اس کو پتہ ہوگا کہ آگے جا کے لائف کیسے اسپینڈ کرنی ہے. جس نے باہر ڈسکو دیکھے ہوں گے تو بھائی وہاں تو پھر آپ سبھی کو پتہ ہی ہے, ذرا سی بحث ہوئے گی تو پھر وہ وہاں پہ ہی بھاگنے کی کوشش کرے گی. لیکن جو ایک اچھے سنسکار والی لڑکی ہوگی, ہے نا, اچھے خاندان سے ہوگی, تو اوبویس سی بات ہے, تو اس کے سنسکار بھی اچھے ہوں گے اور وہ ویسے ہی گرہستی کو سنبھالے گی. اور تو باقی انہوں نے وہی چیزیں بتائی ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیسے کیسے اپنی نسل بڑھانی ہے, تو کیا چیزیں جو بھی ہے, تو وہی اگزامپل دیے انہوں نے. سو باقی یہ تھا بیان ان کا, ہوپ سب کو پسند آیا ہوگا. اور ان کے بیان میرے خیال سے آپ لائک کرتے ہو تبھی آپ تھوڑی بہت ویڈیوز دیکھتے ہو. ویڈیو کا رسپانس بہت کم ہے, پتہ نہیں آپ سبھی دیکھتے ہو کیوں نہیں دیکھتے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو ضرور لائک کرا کرو ویڈیو کو, اور کمنٹ کر کے بتا دیا کرو جیسے ویڈیو چاہتے ہو. سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.